حق ان پروپورشن اس کو ملا اور قرآن کے اندر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے رینیسانس کے زمانے میں بھی یورپ میں، یعنی ڈیولپمنٹ دنیا بھر کے اندر ہوتا رہا، رینیسانس اور یورپ کے اندر بھی، مگر عورت کا ملکیت کا حق، میں 20ویں صدی کے شروع میں 1902-3 کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یورپ کے اندر اور خاص طور پر برٹن کا مجھے حوالہ یاد ہے کہ میں انگلش میں بتاؤں گا اس کو، the woman was supposed to be the property of her husband or her father and all her earnings were supposed to be the property of the father or the husband. She had no wealth of her own, and in transfer of wealth upon her death, all wealth anyway was the property of the husband even during her life. تو پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان جس کی اپنی تاریخ کے اندر یا ایتھوس کے اندر یا مذہب کے اندر جب یہ چیز موجود تھی تو کہاں گڑبڑ ہوئی۔ جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، ایک کلچر نے رکاوٹ پیدا کی، اور دوسرے لوگوں نے ہراسمنٹ کو بہانہ بنایا، اور بہانہ نہیں حقیقت میں بھی ہراسمنٹ ہوتا تھا جس کا یہاں پر ذکر ہوا، اور ہراسمنٹ کی وجہ سے لوگ اپنے خواتین کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، خواتین کو معاشرے کے اندر کاروبار کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں اپنے نوٹس ٹیلی فون پر نہیں تھے تو میں خود لے کر آیا ہوں، with apologies to those of you and to the gentleman sitting next to me کہ he was not able to speak۔ مگر یہ کہ عورت کے حوالے سے ہمیں کام بہت کرنا ہے، مگر میں آپ کو کچھ چیزیں اس حوالے سے اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کلچر کے اندر اور ہراسمنٹ کے اندر رکاوٹ ہوئی، اور معاشرہ، یعنی اس کی آپ یہ کیفیت دیکھ لی کہ پاکستان کے قانون کے اندر وراثت موجود تھی، مگر قانون کو مزید موڈیفائی کر کے انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر وراثت دی جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک رینڈم سروے کیا ان ایم این ایز کا جو اسمبلی میں خواتین ہیں، اس میں سے 50% نے، شاید میرا اندازہ ہے، اینیکڈوٹل بات کر رہا ہوں، 50% نے یہ کہا کہ ان کو وراثت نہیں ملی۔ اب یہ آپ کا ان ایلیٹ کا حال ہے جنہوں نے یہ کہا، اور اگر میں یہاں پر بھی سروے کروں گا تو کچھ خواتین مجھے بتائیں گی کہ ان کو وراثت نہیں ملی۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے، معاشرے نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ بہن جو ہے، جب انتقال ہو جائے باپ کا تو معاشرے نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ بہن جو ہے وہ گفٹ دے دے گی بھائیوں کو، مگر ایسے بھائی مجھے بہت کم ملے جو باپ کے انتقال پر بہنوں کو گفٹ کر دیں، جو یقیناً کہیں اناملی ہے۔ تو لہٰذا ایک کلچرل ہے جس کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ایک ہراسمنٹ کا ایشو ہے، اور اس میں ایک مثبت ایکشن لینا پڑے گا، مثبت، پازیٹیو، یعنی آگے بڑھ کر۔ اس کے اندر میں بینکس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ملٹی نیشنلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ہر سال کے اعتبار سے، اب یہ سوچ پیدا کر لی ہے انہوں نے کہ ہر سال کے اعتبار سے وہ جینڈر ایکویٹی کے میں ترقی کریں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ صرف بات ایلیٹ تک رہے، ہر لیول پر میری خواہش یہ ہے کہ جینڈر پیرٹی ہو۔ اچھا جی، میں کرتا کیا ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں کہ جب میں اس مقام پر آپ لوگوں نے مجھے منتخب کر بھیجا، تو میں جب چیمبرز کی اور سب کی میں یہاں میٹنگز ہوتی ہے اسی طرح سے، تو مجھے عورتیں بہت کم نظر آتی ہیں، اور لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ بڑی خوشی سے اس بات کا تعارف کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب کاروبار یہ سنبھالے گا۔ اچھا، یہ میں دیکھتا رہا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا کیفیت ہے۔ تو میں نے ان کو چیلنج کرنا شروع کیا کہ دیکھو، اگر ہراسمنٹ ایک ایشو ہے تو تمہارا کاروبار سب سے بہترین جگہ ہے کہ جہاں تمہاری بہو بیٹی پروٹیکٹڈ رہے۔ ہراسمنٹ، دس از دا بیسٹ پلیس۔ اور پھر وہاں بھی تم نہ کرو تو تم نے کوئی دشمنی پال لی ہے عورت کے ساتھ، کہ اپنے کاروبار میں بھی ریکگنائز نہیں کرتے ہو اس بات کو۔ تو پاکستان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے، یعنی یہ غریب ملک۔ آج میرے پاس ایک لڑکی آئی جس نے مجھے کوئی تحفہ دیا اس کے اپنے آرٹ کا، اور اس کو میں نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ ڈاکٹر بھی تھی، تو اس نے کہا کہ جی میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ملک کی تکالیف میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے
ہم نے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا تعلیم دینا، اور بڑی مشکل سے تعلیم دیتا ہے عورتوں کو بھی میڈیکل کالجز کے اندر، اور اس میں ایٹریشن بے انتہا ہے، یعنی ایٹریشن ملک کے اندر بھی بے انتہا ہے. یعنی وہ اگر اس وقت جو جنرل نمبرز ہیں وہ 80% میڈیکل کالج کے اندر داخلے جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں. اچھا، گریجویٹ بھی کر جاتی ہیں، اور اس ڈگری کو معاشرہ صرف ایک اچھی شادی کے لیے ایک انسٹرومنٹ سمجھتا ہے، اور اس میں سے 50%، تصور کریں یار، اس غریب ملک کے 50% ڈاکٹرز اور انجینئرز اگر خواتین ہیں تو وہ اچھی شادی کر کے وہ پیشے سے ہٹ جاتی ہیں، تو بڑا نقصان ہے. تو میں نے اس کو بڑا غور سے دیکھا. میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کو ٹاسک دیا کہ تم یہ پتہ کرو، یہ تلاش کرو کہ اس کو حل کیسے کریں، کیونکہ یہ 20-25 سال سے میں سن رہا ہوں، اور یہ رونا پاکستان کی ایک ٹپیکل کیفیت کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم روتے رہتے ہیں اور حل کی طرف نہیں جاتے ہیں ہر ایک کو. اور 20 سال سے 25 سال سے میں سن رہا ہوں، کیونکہ ایڈمیشنز کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جینڈر پیرٹی، جینڈر ایکوالٹی ہوگی، اس میں جینڈر بائس نہیں ہوگا. جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا تو 3/4 سیٹیں فکس تھی مردوں کے لیے اور 1/4 عورتوں کے لیے تھیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مثبت ایکشن لیا 1980 کی دہائی میں. انہوں نے کہا جی ایڈمیشن صرف میرٹ پر ہوں گے. اچھا، اور اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عورتیں اپنا پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں. تو پھر فی الحال میں اس نتیجے پر آتا ہوں کوئی کمپریہنسو اس پر کام نہیں ہوا، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2-3 ایک تو کاؤنسلنگ کریں ان کے پیرنٹس کی، بھائی تو اس پیشے میں لائے ہو تم لوگ تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اس پیشے میں چلے. دوسرے ہونے والے شوہروں کی کاؤنسلنگ کریں، ان بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کریں کہ تم اس میں کانفیڈنس کے ساتھ رہو، اور ان کے ماں باپ کو مسلسل دکھاتے رہیں کہ یہ اسپتال، یہ جو بھی ادارہ ہے جو ٹرین کر رہا ہے، یہ اسپتال جو ہے یہ ہراسمنٹ فری ہے، یہاں پریشان نہیں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بچیاں، لڑکیاں تعلیم کے سٹیجز جیسے بڑھتے جاتے ہیں تو پرائمری میں شاید کافی قریب ہے پروپورشن، پر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو لڑکیاں جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں اس سے. ممکن ہے اسکولوں کے اندر ان کو احساس ہو کہ ہراسمنٹ کا امکان ہے. تو ہمیں ایک کام تو قوم کے اعتبار سے وہ کرنا ہے جو آپ نے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ جی آپ ملٹی نیشنلز کے اعتبار سے یہ اپنے اداروں کے اندر وہ آپ تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہراسمنٹ اور عورت کے مقام کے اعتبار سے انڈرسٹینڈنگ ہو، بہت ضروری ہے. مگر پاکستان کو جب عورتیں مین سٹریم میں نہیں ہیں تو پاکستان کے GDP کو بڑا نقصان ہے، اور پاکستان کی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ عورتوں کا نہ ہونا. تو لہٰذا مذہب رکاوٹ نہیں ہے، کلچر کی ٹریڈیشنز رکاوٹ ہیں، اور اس کا ہم کو اور آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ آسانی بھی پیدا ہو گئی ہے، آپ واقف ہیں کہ عورت اب گھر بیٹھے بیٹھے بینک اکاؤنٹ کھول سکتی ہے، تھینکس ٹو دا بینکرز اینڈ تھینکس ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ہیونگ ڈن دیٹ. اچھا، یہ بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہولڈر بنے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ میں براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جو IT کے اندر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو میں ذکر کروں گا. تو BISP یا احساس کے جب فنڈز عورتوں کو دیے جاتے ہیں وہ عورت اسپیسیفک ڈسٹریبیوشن، پاورٹی ایلیویشن ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے دنیا کا بہت مانا ہوا اور اچھا. جب عورت کو 12,000 روپے دیے جاتے تھے 3 مہینے کی قسط اکٹھا، تو وہ بیچاری ٹیکسی کر 500 روپے کی ٹیکسی کر آتی تھی، بینک اکاؤنٹ تو تھا نہیں، ٹیکسی کر آتی تھی، 500 روپے لیتی تھی، اور 12,000 روپے لیتی تھی، 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوتے تھے، اور پھر وہاں پر لائن لگنی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی اسکیمر وہاں پر موجود ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میں تمہیں 500 روپے دو، میں تمہیں ابھی پیسے دلواتا ہوں. 11,000 روپے اگر اس کو ملے تو واپسی میں کچھ خرچ ہوا، اور جب گھر پہنچی تو اس کے مرد نے، شوہر نے، بیٹے نے کہا کہ مجھے پیسے دو. کیش جب ہاتھ میں ہو تو انکاری نہیں ہو سکتی، تو اس نے ان کو بھی پیسے دیے، تو لہٰذا اس کے پاس کیش ہی کم رہا. تو ایک بڑا اچھا مگر سلو کام ہوا، یعنی یہ تیز ہونا چاہیے تھا، یہ سلو کام ہوا کہ نہیں اب ان کے ساتھ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر پیسہ جمع ہو سکتا ہے. تو یہ آسانیاں فائنینشیل سائٹ پر بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت IT کے ذریعے جس کا آپ پرچار کر رہے ہیں، IT کے ذریعے اس بات کا امکان ہے، جیسے خاتون جن کو آپ نے ریکگنائز کیا کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے عورتیں جو ہیں وہ ایجوکیشن میں دنیا بھر کے اندر بچوں کی مدد کر سکیں. تو بہت سارے کام ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتے ہیں.
IT نے وہ راستہ کھول دیا کہ گھر کے باہر نہیں جاؤ، اگر پریشان، اگر بچے ہیں گھر میں تو گھر کے باہر نہیں جاؤ. تو اس کے اندر بھی پرسن ٹو پرسن پیمنٹ یہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی تک اس طرح سے کرسٹلائز نہیں ہوا. یعنی میں جانتا ہوں فنٹیک کے اعتبار سے کہ گورنمنٹ ٹو بزنسز، بزنسز ٹو گورنمنٹ، یہ پیمنٹ سسٹم شروع ہو گیا، بزنسز ٹو بزنسز بھی ہو گیا، بٹ پرسن ٹو پرسن ذرا سا سلو ہے. اور بے انتہا دس از اے گولڈ مائن فار فائنینشیل انویسٹرز. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے ابھی باہر سے، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کے جو بھی حالات ہوں میں اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے اندر، 220 ملین کے اندر 18 کروڑ کے پاس تقریباً سیل فونز ہیں، اور یہ انٹیپڈ گولڈن مارکیٹ ہے کہ میں پرسن ٹو پرسن پیمنٹس کو اسٹیٹ بینک نے کیا بھی ہے. پچھلے دنوں بینکرز کی میٹنگ تھی تو بڑی وہ اپنی تعریف کر رہے تھے، تو میں نے ان کو ایک اور بات بتائی. دیکھو سوچو، پروگریس اس طرح سے نہیں ہوتی کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ دنیا یہاں سے یہاں پہنچ گئی اور آپ یہاں سے یہاں پہنچے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کیچ اپ ترقی کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ اتنی تیزی سے ان کے ایکسیلریشن اور ہماری ایکسیلریشن کے اندر فرق ہو. تو تیزی سے ترقی کرنی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، کتابوں کا شوق رہتا ہے مجھے، ٹیلی ویژن کا کم ہوتا جا رہا ہے، کتابوں کا شوق رہتا ہے. ٹیلی ویژن میں مس انٹرپریشن اتنا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا، تو کتابوں کا شوق رہتا ہے. تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، کواو فو لی کی ہے، سپر پاورز آف AI چائنا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے اندر یہ تھا کہ جو آرمز یا پیسے مانگتا ہے غریب آدمی سڑک پر کھڑا ہو کر، تو اس نے اپنا QR کوڈ رکھا ہوا ہے کہ پیمنٹ کرو. یہ 4 سال پہلے کی میں نے کتاب پڑھی تھی. اچھا جی، ابھی ریسنٹ اکانومسٹ کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف دا پیمنٹس ہو رہا ہے، اس میں ٹریمینڈس چینجز ہیپن. اس میں ایک تصویر ہے کہ عورت سبزی بیچ رہی ہے اور اس نے اپنے ٹھیلے پر QR کوڈ رکھا ہوا ہے کہ پیمنٹ اس سے کرو. تو اگر پاکستان آہستہ چلے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھو ویکیوم نہیں رہتا، یعنی جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں وہ دنیا میں بکتی ہیں، اور اگر آپ اس سسٹم کو، اس لاجسٹکس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کی چیزیں اس انداز سے بکیں گی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے جو آج کی محفل، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا، کیونکہ یہ میرا اور میری بیوی کا بھی پیٹ ٹاپک ہے. اور میں پچھلے دنوں میٹا نے، فیس بک نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کے اندر انہوں نے 5000 عورتوں کو ٹرین کیا تھا، مگر مجھ سے اگلے سال کے لیے وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ IT بیسڈ ٹریننگ پروگرامز کوانٹم اعتبار سے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. یعنی جب میں یونیورسٹیز کو کہتا ہوں کہ اپنے پروگرام بناؤ، بڑھاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہمارے 600 ایڈمیشنز ہم لیتے ہیں، 600 اور لیں گے تو ہمیں 1 ارب روپیہ اور چاہیے. مگر IT بیسڈ ٹریننگ پروگرامز جو آن لائن بیسڈ ہوں وہ اتنے ضروری ہیں کہ آج میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے میٹنگ کر رہے تھے، جس میں بڑی پروگریس ہوئی ہے بیکاز آف the first lady taking tremendous interest. اس میں ہمیں بڑی پروگریس ہوئی. اور میں آپ لوگوں کے اداروں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ ایک ڈپرائیو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بھی فوکس کریں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سے 5% نہیں. نمبر 1 عورتوں کی بات کے امپلائمنٹ کو میں یہ کہوں آپ سے کہ جب وہ چیمبرز والے لوگ آتے تھے تو میں نے ان سے جب یہ کہنا شروع کیا تو وہ جب سے مجھ سے ایوارڈز دلواتے تھے تو اس میں بھی کوئی عورت نہیں ہوتی تھی. تو میں نے اب ایک کمپلشن شروع کیا اس سال. میں نے کہا 10% اگر ایوارڈز عورتوں کو نہیں ملیں گے تو میں وہ فنکشن ہی نہیں کروں گا. اچھا، مگر 10% کا مطلب یہ نہیں کہ 10% پر رک جائے. 10% is the minimum criterion. This is being implemented here. کہ ہم نہیں اس کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے، وہ فنکشن ہی ہم نہیں کریں گے. تو کبھی کبھی یو فورس چینجنگ آف اسٹینڈرڈز. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے، آپ لوگ تو ہر سال اس چینج کو امپلیمنٹ کریں اپنے اداروں کے اندر کہ اگر آج 12% تھی خواتین تو اگلے سال 15 ہوں. واٹ ایور از ناٹ پریکٹیکل وہ آپ کریں، کیونکہ جب یہ سٹیپ آپ اٹھاتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے.
تو میری آپ سے گزارش ہے، جب ملک پیچھے رہ گیا اس میں تو امپریکٹیکل کام کرنے پڑیں گے آپ کو، اپنے پاس سے پیسہ زیادہ ڈالنا پڑے گا، اپنے پاس سے کوئی سیکریفائز کرنی پڑے گی، مگر اس کو انشور کریں۔ ایک دوسرا، یہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سے 5% ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو آپ جابز دیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس میں بھی ابھی ایک کسر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ جابز ہیں وہ پی ڈبلیو ڈیز کو ہم دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پی ڈبلیو ڈیز کے لیے کبھی کبھی آپ کو جابز ٹیلر کرنے پڑیں گے، اور آج ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں ٹیفٹا اور نیفٹیک اور نیشنل رول سپورٹ پروگرام، ان سب کو اکٹھا کر کیونکہ مجھے خود احساس ہوا، آپ سب واقف ہیں، آپ سب کی نظر میں آپ کے خاندان میں یا قریب میں کوئی ڈسیبلڈ بچہ یا بڑا ہوگا۔ اچھا، اور جب ہے تو مجھے اپنے خاندان میں 2 میں کام کر رہا ہوں پرسنز ود ڈسیبلٹیز پر، میں اور میری بیوی۔ تو پچھلے دنوں شادی کی کسی تقریب کے اندر وہ بچہ زیادہ نظر آیا، تو مجھے خیال ہوا اس کو پوچھوں تو صحیح کہ کر کیا رہے ہو تم؟ تو وہ ویل چیئر پہ تھا، اس نے کہا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ مجھے لگا یہ کہ وہ فکس نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کرے گا، پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں آئی ٹی میں یہ پروگرام کر لوں گا اور وہ پروگرام کر لوں گا۔ بٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان پریشان تھا کہ اس کو کہاں بھیجے، کیریئر کاؤنسلنگ کون کرے گا، کون انگلی پکڑ کر اس کو آگے لے جائے گا۔ تو ٹوڈے اینڈ ان دا لاسٹ 2 weeks وی بین ڈیلیبریٹنگ آن دیٹ کہ کیریئر کاؤنسلنگ، دیکھیے کیریئر کاؤنسلنگ عام سوسائٹی میں بھی صحیح نہیں ہو رہی، اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں جو سیٹیں ہیں میڈیکل کالجز کی وہ کافی ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہے، مگر 25,000 بچے باہر گئے ہوئے ہیں پاکستان کے، وہ کمرشل میڈیکل ایجوکیشن ان نمبر آف کنٹریز، کرغزستان اور قازقستان وہاں میں۔ اچھا، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، مگر ایک ٹریڈیشنل کیفیت ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننے سے جناب نوکری اچھی مل جائے گی، لہٰذا پھر وہ آ کر کہیں گے کہ جی ہمیں ریکگنائز کرو، ہمیں امتحان پاس کرواؤ، ہمیں نوکری دلواؤ۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ اس لیول پر بھی کسر ہے، مگر پی ڈبلیو ڈیز کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ، عورتوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ، عورتوں کی اسکل ڈیولپمنٹ۔ اچھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کو تعجب ہوگا جب آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کریں اور پھر تھیوری کی بات کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے میں یہ بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر سے سن رہا ہوں، یہ 3 سال سے، کہ گورنمنٹ نے جو لونز مختص کیے عورتوں کے لیے اس میں 5% عورتیں بھی نہیں آئیں۔ اب کین یو امیجن؟ آپ کو پتا تھا؟ اگر نہیں پتا تھا تو کیوں نہیں پتا تھا؟ مطلب ایوری نالج ہیز ٹو بی فیڈ۔ بہت ساری عورتوں کی آرگنائزیشنز ہیں، سال میں وہ وومنز ڈے ہوتا ہے تو آئی ایم امپریسڈ بائی دا فیکٹ کہ دا ٹرن آؤٹ از گڈ، مگر آرگنائزیشنز اگر اس کو گائیڈ نہیں کریں، ایکچولی دس از ٹرو، ناٹ ایون 5%، اینڈ یو کین کنفرم اٹ فرام دا بینکس، ناٹ ایون 5%۔ اچھا، کچھ بینکس نے تو یہ کہا کہ بھائی آئے تو اپلائی تو کرے، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے کہ فیزیبلٹی وہ بنا دیں گے۔ ایون دین میں نے ایم این ایز اور ایم پی ایس خواتین کو کہا، جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں آپ ایلیٹ ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈیمانڈ مور، یو مسٹ ڈیمانڈ مور، بٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کون کرے گا پھر؟ تو لہذا دیٹ واز اے ویکیوم کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دیٹ مینس کمیونیکیشن ہیز بین پور، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ پریزیڈنٹ 50 تقریریں تو کی ہوں گی اس نے یہی فگرز دے کر کہ 5% بھی عورتیں نہیں آئیں، مگر اتنی چینج نہیں ہوئی۔ تو دیر فور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے فیس بک کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان سے یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال وہ بڑھائیں گے تاکہ اپارچونیٹیز دیں عورتوں کو کہ کام کریں۔ یہ جو عورت گھر پر بیٹھ کر کام کر بیچ سکتی ہے، دس از ویلیو ایڈیشن، دس از ناٹ رن آف دا مل میکنگ آف کلاتھ اور سم تھنگ۔ وہ کپڑے کو انہانس کرے گی، آئی ٹی اسکلس کو انہانس کرے گی، ٹیچنگ کرے گی، بہت ساری اسکلز ہیں جو انہانسڈ ہیں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ، وہ اس کی کمیونیکیشن۔ تو دیر از جو خاتون جن کو ابھی ہم نے دیا ریکگنیشن کیا، تو آپ سب کے لیے یہ جو آئی ٹی ہے، آئی ٹی از وہ روڈ ہے جس کے اندر سیلر آف این انٹلیکچوئل پروڈکٹ اور ریئل پروڈکٹ کو بائر کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز دنیا میں نہ کبھی ایجاد ہوئی، اور اس سے یہ معاملہ بڑھتا رہے گا۔ اچھا، ایک دوسری بات کا آپ سے ذکر کروں، آپ نے انکیوبیشن سینٹرز کی بھی بات کی، اور ماشاءاللہ
پاکستان کے اندر STZs، یہ جو زون بنانے کی کیفیت ہے یہ امریکہ سے شروع ہوئی. انہوں نے بہت ساری چیزوں کے زون بنائے. چائنا نے اس کو اور پراسپیرٹی دی کہ زون بنا کر، یعنی ملک کے اندر جو بھی قوانین ہوں زونز کو ایک انٹرنیشنل لیول پر اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے، اسپیشل اکنامک زون یا ٹیکنالوجی زون، کہ تم آؤ، تمہیں ٹیکس بینیفٹ ملے گا، تمہیں یہ آسانیاں ملیں گی. کاش کہ سارا ملک ویسا ہو جائے، مگر یہ کہ جو ملک اپنے سارے عوام کے لیے نہیں کر پاتے تو کم سے کم کچھ آئسولیٹڈ ایریاز میں یہ فیسلٹی دیتے ہیں فار بیٹر بزنس پریکٹسز اینڈ گیٹنگ انویسٹمنٹ انٹو اے کنٹری. تو لہٰذا وہ زونز کے اعتبار سے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز پاکستان کے اندر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. مگر ایک اور چیز آپ سے ذکر کروں کہ آج ہی آئی ایڈریسڈ اے کانفرنس آن سائبر ٹیکنالوجی اور سائبر ایفیشنسیز اور ڈیفنسز، اور اس کے کچھ فگرز میں آپ سے ذکر کروں کہ 2030 تک 2000 ارب 200 بلین ڈیوائسز ہوں گے جو انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ لنکڈ ہیں. اچھا، تو اس کے اوپر سائبر میں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو ڈیوائسز کی سیکیورٹی ہوئی، کیونکہ یہ آپ کے پاور سینٹرز، آپ کے بینکس اور آپ کے یوٹیلیٹی اور بہت ساری چیزیں، آپ کے سینٹریفیوجز، ایران کے اندر وہ گڑبڑ بھی ہوا تھا، ایران کے اندر وہ اٹیک بھی ہوا تھا جس کے اندر ایک جنرل کو بھی مارا گیا. تو وہ ہارڈ ویئر کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی ڈیفنس ہونی چاہیے، ٹیکنالوجیکل ڈیپینڈنس آن سائبر سیکیورٹی. دوسرے انفارمیشن کے اعتبار سے تو اس وقت دنیا میں 34 لاکھ 3.4 ملین جابز ہیں جو فلفل نہیں ہیں. 3.4 ملین جابز کون بھرے گا اس کو؟ وہ ایسا ملک جس کے اندر یوتھ بلج ہو وہ بھر سکتا ہے، ایسا ملک جس کے اندر عورتیں گھر پر ہیں بہت ایڈوائز کر سکتی ہیں وہ بھر سکتی ہیں. مگر ہمارا جو ایک پروسیس ہے ایجوکیشن کا وہ آن لائن کم ہے اور فزیکل برک اینڈ مارٹر زیادہ ہے. تو ہمارا سائبر وہ اپنا یوتھ بلج ضرور ہے، اور عورتوں کا بلج بھی موجود ہے جو ان ریکگنائزڈ ہے. یہ سب عورتیں اگر ہم نے کام پر لگا دیا ان کو، آلریڈی تعلیم یافتہ عورتیں کام میں نہیں ہیں، اور اگر کام پر ہم نے لگا دیا تو پاکستان کا جو سب سے تیز روٹ ہے ٹو ڈیولپمنٹ وہ عورت کے تھرو ہوگا، اور سب سے زیادہ تیز روٹ آف ڈیولپمنٹ وہ یوتھ کے ساتھ ہوگا کہ ہم اس کو تعلیم پرووائڈ کریں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اس وقت پاکستان کو پریشان کر رہی ہیں. اس کا فائنینشیل سیکٹر اس کو پریشان کر رہا ہے. ہماری حکومتوں کی پرائرٹیز ہمیں خود پریشان کر رہی ہیں کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے اور ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ الگ ایک پریشانی ہے جس کا یہاں ذکر یوں بیکار ہے کہ دیر از ناٹ اے پولیٹیکل فورم، بٹ کیپ ان مائنڈ یو آر آل پولیٹیشینز بیکاز پالیٹکس افیکٹ یو. So therefore have a political opinion. A neutral political opinion in this time, at this time of your country's destiny is bad. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر کشتی میں پانی بھر رہا اور آپ کہیں جی میں نے تو ٹکٹ فلانی جگہ کے لیے لیا ہوا تھا، میں تو وہی کام کروں گا، کشتی سالی ڈوب جائے، سوری اس کو کام کرنا ہے نا، کشتی ڈوب جائے آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب میں نے تو یہی کام کرنا ہے. دیٹ ایٹیٹیوڈ ناؤ جیسے یہاں خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پر آگ لگ جائے اور کچھ لوگ صرف یہ کہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہاں کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے تھے، ہمارے ٹیلی فون بھی رکھ لیے گئے ہیں تو ہمیں ٹیلی فون واپس کرو ہم جائیں یہاں سے. تو لہٰذا میں اس طرف سیاسی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں سیاست سے ادھر ہی رہوں تو اچھا ہے کیونکہ آپ لوگ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. تو میرا بڑی امیدیں ہیں ان دونوں سیکٹرز کا. میں نے آپ سے ذکر کیا ان دونوں سیکٹرز کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کو ایجوکیشن پروموٹ کرنا اور یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ جیسے ایلیٹ پر ہمارا بھروسہ ہے. دیکھیے آپ نہیں کریں گے، ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اپنے سے زیادہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے اپنے سے زیادہ؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی انکمز میں ان غریبوں کا بھی حصہ ڈال دیا ہے جو ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیرات کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں علم کی خیرات کریں. انوالو پیپل. A country which can lift its own people, the poor, the deprived, جو persons with disabilities ہیں، جو ملک یہ اٹھا لے گا. اس وقت دنیا کے اندر ترقی دماغ سے ہوگی، نیچرل ریسورسز سے نہیں ہوگی، اور دماغ کی ترقی کا بہترین فورم آج آپ نے آرگنائز کیا ہے. تو وش یو گڈ لک. مگر بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑی تکالیف ہیں ہم کو، مگر ان تکالیف کے لیے وی ڈونٹ نیڈ این آئنسٹائن ٹو سالو آور پرابلمس. We don't need foreign aid to have an intellectual change among ourselves.
These are common sense thinkings. جو پاکستان جہاں سے تھا common sense thinkings چھوڑ کر جیب کے اوپر کرپشن کر کے نان میرٹ کو پروموٹ کر کر سلو ڈیسیجن میکنگ کر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ اگر کسی غریب آدمی سے بھی پوچھ لیں, سڑک پر ان پڑھ سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ملک کی خامیاں کیا ہیں. یہاں پر سوچ کے اعتبار سے وی کین ہیو ٹریمینڈس نمبر آف تھنک ٹینکس کنٹریبیوٹنگ کہ بھئی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کرنے والے لوگ کم ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس تقریر کو اختتام پر آپ کے ساتھ امید ہے. میرا فوکس ٹوٹلی یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو فگرز دوں اور یہ کروں اور وہ کروں. میری امید ہی آپ لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ امانتیں دی ہیں. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گڈ لک ٹو یو. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آئی ٹی سٹارٹ اپ سے متعلق تقریب سے خطاب